اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت آپ امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کربلا مقدسہ سے پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ عزاداری حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام اور حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے، یعنی عزاداری کی اہمیت، عزاداری کے اغراض اور مقاصد، عزاداری کے فیوز اور برکات، اس عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور آج بھی انشاءاللہ اسی عنوان سے گفتگو کریں گے آج کے ہمارے معزز مہمان کے ساتھ۔ عرض کروں کہ خود حدیث میں عزاداری کا یعنی خود بکا اور رونے کا حکم ہے، یعنی صیغہ امر کو استعمال کر کے یہ بتایا گیا کہ یہ حکم ہے۔ اگر حکم کو وجوبی بھی نہ لے تو کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مستحب موقدہ ہے، یعنی تاکید کی گئی ہے اس مستحب پر کہ جو تاکید شدہ ہو۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے بعض ایسے مستحبات ہوتے ہیں کہ جس میں تاکید ہوتی ہے، یعنی یہ مستحب اس قدر ضروری ہے کہ قریب بالوجوب ہے، یعنی وجوب کے بالکل نزدیک ہے۔ اس میں سے خود عزاداری امام حسین علیہ السلام اور مخصوصاً گریہ، اور پھر اس کے بعد جو زمانے کے ساتھ ساتھ شاعر حسینیہ میں بھی اضافہ ہوتا گیا، اور یہ شاعر کی جو حد اور حدود مقرر کی گئی علماء اور مراجع نے، وہ ان الفاظ میں کہ شاعر ہر وہ چیز شاعرہ ہے کہ جو حرام نہ ہو، یعنی اس سے سید شہداء علیہ السلام کے قرب بھی حاصل ہو رہا ہو اور حرام بھی نہ ہو، شرعی اعتبار سے بھی حرام نہ ہو، تو وہ شاعرہ ہے۔ اور بہت سارے اس عنوان سے جو ہے شاعر میں اضافہ بھی ہوا۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے عزاداری کا اور عزاداری کے فیوز اور برکات کا اور ان کے مقاصد کا، یقیناً کتابیں لکھی جا چکی ہے اس باب میں، اور علماء نے بہت اچھے طریقے سے واضح کر دیا کہ عزاداری کے بہت سارے فیوز اور برکات تو ہے ہی، اور ساتھ ساتھ میں جو مقاصد عزاداری ہے وہ سمجھنا چاہیے، اور اس پر مقرر گفتگو کر چکے ہیں۔ لیکن اس سے مقصد یہ ہے کہ ان بحوث پر اگر مزید بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے، مراد تذکیر ہے، یعنی اس کی یادآوری کرنا، کسی چیز کی یاد دہانی کرنا، اور اس کا جو ہے وہ قرآن میں بھی موجود ہے کہ اس کو بار بار اس کا تذکرہ کرنا چاہیے، ان نعمات کا، کہ جو یعنی مراد یہ ہے کہ اب نماز کو ہم پڑھ رہے ہیں اور اسی ایک طریقے سے سورہ الحمد ہے اور سورہ اخلاص ہے، تو اس کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو بار بار جب ذہن میں لائیں گے تو اس سے خود فائدہ ہوتا ہے۔ چیز یاد ہے لیکن بار بار اس کو دہرائے، تو خدا کا بھی یہی قانون ہے، مراد یہ ہے۔ اور اسی طریقے سے جو چیزیں ہیں اس کو بار بار تذکرہ کرنا چاہیے، اس کا یاد دہانی ہونی چاہیے، بس اس نیت سے ہیں، وگرنہ مومنین بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ اور اس کے اگر نہ جانتے ہوتے تو آج جو عزاداری کا اتنا بڑا اہتمام ہے، حالانکہ بہت سارے علاقوں میں مشکلات بھی ہے، گورنمنٹس مشکلات بھی ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے مشکلات بھی ہے، جو اہل بیت کے دشمن ہیں، نواسب ہیں، ان سے بھی مشکلات ہے، پریشانیاں ہے۔ لیکن ہاں یہ ایک چیز واضح ہے کہ خود عزاداری اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت، اس کی نہایت تاکید ہے، اور اس کی دو فوائد بھی ہے جو میں بار بار عرض بھی کرتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ اسر قلوب النبی، ایک تو یہ نبی کے دل کو یعنی دل نازنین کو شاد کرتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ابغض عدونا، یعنی خود اہل بیت کے دشمنوں کو غضب میں ڈالتا ہے۔ آج کے ہمارے معزز مہمان عزت مآب عالی جناب حجت الاسلام المسلمین مولانا ساجد حسین وکیل صاحب قبلہ ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے، اور خوشبختانہ ہمارا رابطہ بھی قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید قبلہ خیریت سے ہیں انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہے، پروردگار عالم مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو قبلہ آپ کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت عرض کرتے ہیں ان ایام کی مناسبت سے، اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے تہہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے اپنی قیمتی اوقات میں یہ وقت وقف فرمایا اور ہمیں خدمت کا موقع فراہم فرمایا۔
جزاک اللہ، پروردگار ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الہ آمین، الہ آمین۔ قبلہ میں وقت کو ضائع کیے بغیر ابتدائے محرم سے آزاداری کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور اسی ٹاپک پہ آپ کے ساتھ بھی گفتگو کریں۔ پہلا سوال قبلہ میرا یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں آزاداری ہو رہی ہے، سوال قبلہ یہ ہے کہ آزاداری کے اغراض اور مقاصد اس کے بارے میں قبلہ اگر ایک وضاحت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا واللعنۃ الدائمۃ علی اہلہا۔ سارے ہمارے سامعین جو سن رہے ہیں، آپ نے ایک انتہائی مہم سوال کو اٹھایا ہے۔ سوال یہ ہے کہ عزاداری کے اغراض و مقاصد۔ جی، سب سے پہلا تو اس میں سوال یہ ہوتا ہے کہ خود عزاداری کا کوئی مقصد ہے جی، یا کیا جملہ، وہ جملہ عرض کرنے سے پہلے ایک عرض جی بسم اور اللہ۔ وہ روایت ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے یہاں سرکار حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام تشریف لائے اور ان کے یہاں پر ان کی آمد ہوئی، ولادت ہوئی۔ جی، رسول گرامی قدر گود میں لے کر اپنے نواسے کو دیکھ کر، جو رشتے میں تو نواسا ہے جی، مگر رتبے میں بیٹا ہے، صحیح، سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام رسول کے لیے رشتے میں نواسے ہیں جی، اور رتبے میں بیٹے ہیں۔ واہ اس سبحان کے لیے اللہ، بے شک، آیات قرآنیہ موجود ہیں، جی، اور البتہ یہ کہ سرکار رسول اکرم اپنے نواسے کو امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کر خوش تھے۔ اچانک سے رسالت مآب رونے لگے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے دریافت کیا کہ میرے بابا، آپ خوشی کے موقع پر روتے کیوں ہیں؟ جواب دیا کہ میری بیٹی، ابھی جبریل نے آ کر خبر دی ہے کہ یا رسول اللہ، جس نواسے سے آپ کو اتنی محبت ہے، اسی کو کربلا کے بند میں 3 دن کی بھوک و پیاس کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ سنا ہے تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، کیا اے بابا، آپ اس وقت امام حسین میرے اس بیٹے کے مشکل وقت میں ہوں گے؟ کہا نہیں۔ علی ہوں گے؟ کہا نہیں۔ کہا میں رہوں گی؟ کہا نہیں۔ ان کے بھائی حسن ہوں گے؟ کہا نہیں۔ پھر فرمایا کہ میں یقیم عزاءہ، یہ بتائیے بابا، اس بیٹے کی عزا کو کون برپا کرے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس بیٹے کی عزا کو کون برپا کرے گا؟ یعنی کہ یہ خود ایک خواہش، ایک ارمان ہے اس ماں کا کہ جس ماں نے چکیاں پیس کر حسین ابن علی علیہ السلام کو پالا۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ اتنا اہم یہ کام ہے عزا کا برپا کرنا۔ جی، امام حسین کام اللہ علیہ بالکل ابتدا میں جب امام حسین اس دنیا میں آئے اسی وقت سوال کیا ہے۔ پہلی مرتبہ جب بتایا، سمجھ لیجیے کہ مصیبت کا بیان ہو رہا ہے امام حسین کی، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ بابا یہ بتائیے میرے بیٹے پر روئے گا کون؟ اللہ، یعنی کہ رونا خود اتنا بڑا کام ہے۔ نمبر 2، رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب اصل میں آج کل کا زمانہ اعتراضات اور شبہات سے بھرا ہوا زمانہ ہے، جی، اور لوگ یہ کہہ کر کہ عزاداری کا مقصد کیا ہے، یہ کہہ کر ہمیں عزاداری سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل، وہ عزاداری کا مقصد یہ عنوان اٹھا کر اس میں سے یہ نکالتے ہیں کہ لوگوں کو بیدار کیا جائے اور لوگوں کو نہیں معلوم کس چیز کے لیے تیار کیا جائے۔ جی، حالانکہ اقامت عزا خود اٹ سیلف کیا چیز ہے؟ چلے وہ جملہ میں جو بعد میں کہنے والا تھا ابھی کہہ دیتا ہوں، بسم اللہ، کہ کیا عزاداری کا کوئی مقصد ہے یا عزاداری خود مقصد ہے؟ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزاداری ہمیں کسی منزل تک لے جاتی ہے یا عزاداری خود اپنی ذات میں منزل ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک رسول کی حدیث ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، بے شک، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مثال ہے۔ بے شک، من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا، جو اس پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس کی مخالفت کر گیا وہ غرق ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ جی، اچھا، ہلاک بھی ہوا، غرقہ بھی ہوا، وہوا بھی ہوا، غرق بھی ہوا، ڈوبا بھی، اور ہلاک بھی ہوا۔ یعنی اہل بیت اطہار کی مخالفت کرنا ایسا ڈوبنا ہے کہ پھر کوئی بچانے والا آ کر اسے بچا بھی نہیں سکتا۔ جی، بے شک، ہلاک تو ہونا اس کا مقدر ہے۔ بالکل۔ دوسری بات یہ کہ جب یہ کہا گیا کہ رسول نے اپنے اہل بیت کو کشتی کہا، اور کشتیاں جو ہیں وہ ستاروں کی مدد سے چلتی ہیں، اور رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کہا ہوگا، حالانکہ اہل سنت کے یہاں بھی اس حدیث کو بہت صحیح حدیث نہیں مانا گیا کہ جو رسول نے فرمایا اصحابی کا نجوم، میرے اصحاب جو ہیں
وہ نجوم کی طرح ستاروں کی طرح ہے. بما اہتدیتم اہتدیتم، ان میں سے کسی ایک کی بھی اگر تم نے اقتدا کر لی تو ہدایت پا لی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اول تو رسول نے ایسا فرمایا نہیں ہے، صرف ہم نہیں کہتے کہ نہیں فرمایا، بلکہ سنی برادران بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں فرمایا. لیکن اگر کہا بھی ہو تو شکر کرتے ہم کہ ہم نے رسول کے اصحاب میں سے سلمان جیسے کو صحابی مانا، مقداد جیسے کو صحابی مانا، ابو ذر جیسے کو صحابی مانا. یہ اللہ کا کرم ہوا. ورنہ جو ڈیفینیشن آپ نے صحابی کی کہی ہوئی ہے اس کے اعتبار سے اگر چلا جائے تو ابو لہب بھی صحابی ہے، اچھا ہوا ہم نے اس سے نہیں مانا. عتبہ بھی صحابی ہے، ابو البختری بھی صحابی ہے، شیبہ بھی صحابی ہے. تو اچھا ہوا ہم نے ان لوگوں کو صحابی نہیں مانا، ان کو. اب یہ بات خود ایک بہت آؤٹ آف دا باکس عجیب سی بات ہے. البتہ اگر یہ کہا جائے کشتی ستارے دیکھ کر چلتی ہیں تو ہم اس پر یہی کہیں گے کہ رسول نے عام کشتی سے نسبت نہیں دی اپنی اہل بیت. جب رسول نے کہا ہے کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے تو حضرت نوح کی کشتی سے مثال دی ہے، اس لیے کہ دنیا کی عام کشتیاں تو ستاروں کی مدد سے چلتی ہوں گی، مگر کشتی نوح کو کسی منزل کی تلاش نہیں تھی، اس لیے وہ ستاروں کی مدد سے نہیں چل رہی تھی، بس وہ چلتی چلی جا رہی تھی. سبحان اللہ. یہ پیدا ہوگا کہ وہ کسی منزل کی تلاش میں نہیں جا رہی تھی، وہ کسی مقصد کی تلاش میں نہیں جا رہی تھی، اس لیے کہ وہ کشتی نوح علیہ السلام خود مقصد تھی، خود مقصد ہے. واہ سبحان اللہ. بے شک جو اس منزل پر، جو اس منزل اور اس مقصد تک پہنچ گیا تھا وہ کامیاب اور نجات پا گیا تھا، اور جو اس مقصد اور منزل تک نہیں پہنچا تھا وہ ہلاک ہو گیا تھا. اسی لیے آپ دیکھیں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جیسے ہی بی بی سلام اللہ علیہا رہائی نصیب ہوئی ہے تو سوال بہت سارے تھے. جو آپ کو چاہیے آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کو جو ساز و سامان چاہیے، جو مکان چاہیے، جو فیسلٹیز ہے. جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا بنت علی بی بی جبل الصبر شہزادی فرماتی ہیں نریدو اولا ان ننوح علی الحسین، پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام پر نوحہ خوانی کرنی ہے اور مسائل ان کے بیان کر کے ان پر آزاداری کو قائم کرنا ہے. لہٰذا آزاداری خود ایک مقصد ہے، فرش ازا کا بچھانا کرنا. مجھے یہ بتائیے کہ ہم سارے کام کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں؟ جنت کے لیے نا. جنت انسان کو مل جائے، اللہ کی رضائیں ہم کو مل جائے. اب جب قیامت ہو گئی، حساب و کتاب ہو گیا، اب جنت میں جانے کا وقت آیا. جب جنت میں جانے کا وقت آیا تو وہاں پر روایت کے مطابق مجلس اعزا کا اقامہ ہوا ہوگا اور بپا ہوئی ہوگی مجلس، اور مومن اور عزادار اس مجلس کو دیکھ کر کہے گا کہ مجھے جنت میں نہیں جانے والا، میں اس مجلس ہی کے اندر بیٹھ جاؤں گا، اس لیے کہ مجھے جنت اتنی چمکدار نہیں لگتی ہے، جنت مجھے اپنی طرف اتنا زیادہ کھینچتی نہیں ہے جتنا مجھے فرش اعزا نے اپنی طرف کھینچا. اور جنت وہاں سے آواز دے رہی ہوگی اور بلا رہی ہوگی حوران جنت مجھے تمہارے لیے مہیا کیا گیا ہے، فراہم کیا گیا ہے، تمہارے لیے تیار ہے، آ جاؤ. لیکن وہ یہاں میں نے آقا حسین کی مجلس کو کی، میں تو یہاں پر بیٹھوں گا. سبحان اللہ. تو جب اگر اس کا کوئی اور مقصد ہوتا تو اثر پورا ہونے کے بعد جو یہ مجلس ہو رہی ہے یہ کس مقصد کے لیے ہو رہی ہے؟ جواب ہے کہ خود یہ اپنی ذات میں مقصد ہے کہ جس مقصد کا پورا کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن امام حسین علیہ السلام جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لے کر آئے اور دسترخوان سجنے لگا. رسول نماز کے لیے مصلی پر گئے، اچانک سے نماز پڑھنے کے بعد رسول رونے لگے. جب روئے تو امام حسین علیہ السلام کوئی کسی میں ہمت نہ تھی کہ جا کر رسول سے یہ پوچھے یا رسول اللہ آپ کے گریے کا سبب کیا ہے؟ ماں سوائے امام حسین آئے اور اپنے نانا کی زانوں پر تشریف فرما ہوئے اور بیٹھ کر پوچھتے نانا جان آپ کو کس بات نے رلایا ہے؟ تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے بیٹا حسین مجھے جبریل نے خبر دی ہے کہ مجھے کیسے شہید ہو جائے گا. مجھے جبریل نے خبر دی ہے کہ آپ کی مادر گرامی کو کیسے ظلم کر کے شہید کیا جائے گا، آپ کے بابا کی شہادت، آپ کے بھائی کی شہادت، اور اے میرے بیٹے حسین مجھے آپ کی شہادت کا احوال بتایا ہے. اور سارے پھر پنجتن پاک جمع ہوئے اور رسول نے وہ ساری کی ساری روایت سنائی کہ کیا ہونے والا ہے اور سب روئے. اور پھر جب یہ بات مکمل ہوئی تو امام حسین علیہ السلام نے پوچھا نانا جان کیا کوئی ہماری عزا بپا کرے گا، کیا کوئی ہم پر رونے والا آئے گا؟ اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹا سارے تو نہیں مگر میری قوم کا ایک گروہ ہو اللہ اکبر کہ جو مودت قربا ادا کرنے کے لیے، اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کے لیے کہ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے کہا ہے کہ اے حبیب کہہ دیجئے مجھے کار رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہیے. اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو مودت قربا کو انجام دے. یہ اس مودت قربا کی انجام دہی کا ایک مثال ہے کہ ہم عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کو فتویٰ کرتے ہیں جس کی خواہش کا اظہار کیا
اور پھر کہا کہ کیا باپا نانا جان کوئی ہماری قبر پر بھی آئے گا؟ فرمایا کیا ایک گروہ ہوگا کہ جو قبر پر آئے گا، میں اس گروہ کو جنت کی بشارت دے دوں۔ اللہ اکبر، بے شک بے شک۔ یہ جو مقصد ہے، اس مقصد اب لوگ اس کو توڑ مروڑ کے امام حسین علیہ السلام کی مجلس سے اپنے ذاتی اہداف کو پورا کرنے کے لیے بالکل کیا مجلس، اتنے 30 سال سے مجلس سن رہے ہو، بالکل آپ نے بھی ایسے کلپس کہ جس میں یہ کوئی مولانا وہ آ کر کہتے ہیں 30 سال سے ممبروں سے کیا دیا گیا، جی 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 30 بالکل ممبر سے فقط ایک ہی پڑھا گیا ہوتا اگر کہ حسین ابن علی پیاسے مارے گئے، حسین ابن علی پیاسے مارے گئے، حسین ابن علی پیاسے مارے گئے، تب بھی مقصد پورا ہوتا تھا۔ جی بے شک بے شک، بہت ہی خوبصورت اور علمی طریقے سے قبلہ آپ نے جواب فرمایا۔ یقیناً عزاداری خود ایک مقصد ہے۔ میں یہاں پر قبلہ آپ کی اجازت سے ایک سوال مزید کرنا چاہوں گا کہ خود عزاداری حضرت مظلوم کربلا علیہ السلام اور وقت کے امام حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، ان کا آپس میں کیا رابطہ ہے، اس پر بھی قبلہ اگر مختصراً وضاحت فرمائیں۔ مختصراً آپ نے اچھا کہا جی، لیکن ہمارے وقت سے بچ چکا ہے۔ البتہ اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ جی علیہ السلام جب آپ کا ظہور ہو جائے گا اور آپ کے بعد ایک زمانہ رجعت شروع ہوگا۔ جی لیسا منا من لم یؤمن بکرتنا، ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے واپس پلٹ کر آنے پر ایمان نہ رکھتا، یعنی رجعت پر جو ایمان نہ رکھتا وہ ہم سے نہیں ہے۔ جی بے شک۔ عمر علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد اس دنیا میں جب وہ ظہور فرمائیں گے، جب ان کا ظہور ہو جائے گا تو اس کے بعد رجعت کا زمانہ ہوگا جس میں ائمہ اطہار بھی پلٹ کر آئیں گے، رسول آئیں گے، انبیاء بھی تشریف لے کر آئیں گے، مؤمن محض اور مشرک محض یہ دونوں آئیں گے، یعنی کہ آئیں گے تو ائمہ اطہار علیہ السلام کے قاتلین جو مقتولین ہیں وہ بھی واپس آئیں گے اور پھر انتقام لیا جائے گا۔ اب جو آپ عزاداری اور سرکار ابا عبداللہ اور امام زمانہ علیہ السلام کا ربط پوچھ رہے ہیں وہ بہت پہلو ہے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ جب سرکار صاحب الامر ظہور فرمائیں گے تو اس کے فوراً بعد اس دنیا سے پہلے تشریف لے کر آئی وہ کوئی کہ ابا حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوں گے، اور 75,000 افراد جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے۔ جب سرکار ابا عبداللہ تشریف لے کر آئیں گے اور زمانے کے امام بھی تشریف لے کر آئیں گے، پھر وہ مل کر اسی طرح سے اللہ کو قائم کریں گے جس سے مولا رضا علیہ السلام کے زمانے میں جیسے دیبل کو بولتا ہے جی اے تم نے ہمارے جد کا مرثیہ کہا ہے، ان کی شان میں کوئی قصیدہ کہا ہے تو دیبل ہاں یبنا رسول اللہ میں نے مرثیہ لکھا ہے، تو آ کر مرثیہ سنایا اور پھر انہوں نے گریہ کیا۔ لہٰذا جب حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا ذکر ہو جائے گا تب بھی یہ مجلس میں رکیں گے نہیں، اور یہ مجلس عزائے سید الشہداء علیہ السلام بپا کی جاتی رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ سرکار صاحب الامر علیہ السلام اپنے مولا واقع امام زمانہ علیہ السلام اپنے جد جن کے وہ وارث ہیں اور حقیقی وارث خون حسین ابن علی اور حقیقی حقدار کے جو انتقام خون حسین علیہ السلام رکھنے کا لینے کا حقدار ہے وہ صرف ایک اور وہ امام علیہ السلام ہے۔ جب وہ تشریف لے کر آئیں گے تو امام علیہ السلام کے خون کا بدلہ اور انتقام بھی دیا جائے گا، بے شک، اور اسی طرح سے اس زمانے کے اندر قائم رہے گی جس طرح سے روایتوں میں۔ جی قبلہ آخر میں مومنین کے لیے عزاداری کے عنوان سے اگر کوئی میسج ہے، 2-3 منٹ کا ٹائم ہے ہمارے پاس، بسم اللہ کیجیے۔ سید جتنے بھی سننے والے ہیں جی دیکھیں اپنے حال میں اور استقبال کی بات نہیں، میں اپنے ماضی میں جا کر کہوں گا کہ ہمارے جو مومنین ہیں مومنات جو سن رہے ہیں وہ دیکھیں کہ ہمارے والدین نے ہماری کیسے تربیت کی آزاداری سید علیہ السلام کے حوالے سے۔ وہ کیا کرتی تھی، کیا کرتی تھی، ہمیں لے جاتی تھی آزاداری کے لیے، عطا خانے لے جاتی تھی، فرش عزا بچتا تھا تو ہمیں انہوں نے مجلس میں شرکت کے لیے جانا ہے، بچہ سو رہا ہے، نیند میں جاگ رہا ہے، بھوکا ہے، کسی حالت میں ہے، وہ بچے کا ہم فرش عزا پر لے جاتی رہی ماں، صحیح، اور جب تو باپ جاتا رہا۔ وہاں پر جب بچے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں نہیں معلوم، بچے کھیل، کچھ بچے بھاگ، کچھ بچے کیا کرتے، کچھ بچے ہو جاتے،
میں کہوں گا اگر آپ کا بچہ امام بارگاہ میں جا کر فرش ادا کر سو بھی جاتا ہے جی، یہ اس کی تربیت ہو رہی ہے، اس لیے کہ وہ کسی عام جگہ نہیں سو رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک اللہ پر سو رہا ہے، وہ وہاں سو رہا ہے جہاں پر ائمہ اطہار تشریف لائے، جہاں پر ذاتی تشریف فرمائے. ایک بات. دوسری بات، اب بچے سے کہیں جی جاؤ بیٹا، جا کر وہ عزادار آ رہے انکل ان کو پانی پلاؤ، جی جاؤ ان کو پلاؤ. دیکھو وہ یہ سارے جوتے جو ہے نا یہ خراب آگے پیچھے بے ترتیب پڑے ہوئے، جاؤ انہیں ایک ترتیب درست کر کے رکھو، سیدھا کر کے رکھو. یعنی عزاداروں کی جوتیاں سیدھی کروائیں اپنے بچوں سے. اللہ اکبر، بالکل جوتیاں سیدھی کروائیں اپنے بچوں سے. اگر آپ نے یہ کروایا تو یاد رکھیے گا کہ ان کی خود سرکار آباد علیہ السلام تربیت فرمائیں. یہ بتائیے کہ جن بچوں کا اچھا بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، جو بچپن میں آزاد گھوم رہے ہوتے ہیں، یہاں وہاں جا رہے ہوتے ہیں، لیکن مجلس اعلیٰ میں شرکت کرتے ہیں، ماتم میں باقاعدہ، وہ بڑے ہو کر اتنے کامیاب کامران کیسے ہوتا ہے؟ جی بے جو شک، برش کرتے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس بچے نے بچپنے میں سبحان اللہ، سبحان اللہ کی خدمت کی ہے. جناب سیدنا کسی کا حق رکھتی ہے، بے شک، سرکار عمر کسی کا رکھتے نہیں ہے. لہٰذا اپنے مال کا انشورنس کرواتے ہیں، گاڑی کا انشورنس کرواتے ہیں، ہیلتھ کا انشورنس کرواتے ہیں، کن کن چیزوں کا، حتیٰ آج کل تو موبائل کا انشورنس بھی ہوتا ہے اور سفر کا انشورنس بھی ہوتا ہے. لہٰذا بچوں کو انشورنس اگر کرانا چاہتے ہیں تو بارگاہ میں امام حسین علیہ السلام کے حوالے کر دیجیے اور ان سے جاؤ جہاں تمہارے لیے ممکن ہے نازاداروں کی خدمت کو، یہی تمہارے لیے کامیابی کا باعث بنے گی. بے شک، بے شک. قبلہ مولا آپ کو سلامت رکھے. ایک دفعہ پھر بھی نہایت ہی آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے گفتگو فرمائی. کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے نائب وزیر اور دعا گو ہے، اور آپ سے بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی پوری ٹیم کے لیے آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں. فی امان اللہ. اللہ حافظ، اللہ حافظ. یہ تھے ہمارے ساتھ عالی جناب حجت الاسلام المسلمین مولانا ساجد حسین وکیل النجفی صاحب قبلہ. بہت ہی مہم نقطے کی طرف انہوں نے اشارہ فرمایا، اور وہ ہے خود مقاصد عزاداری میں جب میں نے سوال کیا تو قبلہ نے بڑی خوبصورتی سے بیان فرمایا، جو کہ یقیناً علماء قدیم کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ اغراض اور مقاصد کو تو چھوڑیں، خود عزاداری مقصد ہے. اور انہوں نے ایک دو روایات بھی پیش کیے کہ جہاں پر معصومین کے اقوال سے لگتا کچھ اس طریقے سے ہے کہ اغراض اور مقاصد کے پیچھے جانے سے بہتر ہے کہ ہم خود عزاداری کو مقصد سمجھیں. نہایت ہی مہم نکتہ تھا. انشاءاللہ العزیز مزید بھی اس ٹاپک پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہمارے ساتھ رہیے اور اس پروگرام کو ضرور دیکھتے رہیے. علماء انشاءاللہ اس پروگرام میں حاضر ہو کے جواب دیں گے. ایک دعا جو نہایت ہی مہم ہے اور ان ایام میں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، وہ ہے حجت دوران حضرت صاحب الزمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کے لیے. اور ہم بھی بین الحرمین تمام مومنین کی طرف سے یہی دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج.